اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزاداران نصرت کربلا، آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا بس ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت رسول، آپ سے ریس کو دور رکھے، نجاست کو، پلیتگی کو دور رکھے، اور آپ کو ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ ماشاءاللہ. اہل سنت بھائی ہمارے ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کرے، اللہ پاک کرے۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ ایک لفظ اس آیت کے بالکل آخر میں آیا ہے، لفظ تطہیر، لفظ تطہیر، ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق۔ اب ترجمہ اہل سنت کا صحیح ہے یا ہمارا صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ پاک کرے، ہم نے کہا ایسا نہیں ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو پاک رکھے۔ رکھے میں اور پاک کرے میں فرق ہے۔ پاک رکھا اس کو جاتا ہے جو پہلے پاک ہو، ماشاءاللہ. اور پاک کیا اسے جاتا ہے جو پہلے پاک نہ ہو، اس کو پاک کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب کون سا ترجمہ صحیح ہے، کون سا ترجمہ غلط ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ بھی کرنا حالیہ میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ترجمہ تو دونوں گھروں نے کیا ہے، لیکن دلیل ہونی چاہیے، تو دلیل دینے لگا ہوں میں۔ آیت کے آخر میں لفظ آیا ہے تطہیر۔ تطہیر میں کتنے لفظ ہیں؟ 5۔ تطہیر میں کتنے لفظ ہیں؟ 5۔ شروع کس سے ہوتا ہے؟ تے سے۔ اینڈ کس پر ہوتا ہے؟ ریس۔ ایک بالکل اسی کے وزن میں ایک اور لفظ ہے، وہ ہے تکبیر۔ توجہ چاہوں گا، وہ ہے تکبیر۔ تکبیر بھی شروع ہوتا ہے تے سے اور ختم ہوتا ہے رے پہ۔ اس کے بھی کتنے لفظ ہیں؟ 5۔ تطہیر کے بھی کتنے لفظ ہیں؟ 5۔ اب اہل سنت بھائی جب نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہو یا تکبیر کہتے ہو، کیا اللہ اکبر کہنے کے ساتھ توجہ کا طالب ہوں؟ عارف میری طرف توجہ کریں کہ جب آپ کہتے ہیں تکبیر اللہ اکبر، اس
تکبیر کہنے سے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ کہ اللہ کے بڑے ہونے کا اللہ کو بڑا بناتے ہیں یا اللہ کے بڑے ہونے کا اعلان کرتے ہیں؟ پتہ نہیں مطلب کیا اللہ کو بڑا بناتے ہیں یا اللہ کے بڑے ہونے کا اعلان کرتے ہیں؟ تو سب کیا کہیں گے بابا نہیں، اگر ہمارا عقیدہ یہ بن جائے کہ ہم تکبیر کے ساتھ اللہ کو بڑا بناتے ہیں تو کہیں گے کہ کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم تکبیر لگا کر اللہ کو بڑا بناتے ہیں۔ اللہ اکبر کہیں گے اللہ کو بڑا بناتے ہیں، سب یہی کہیں گے جب ہم تکبیر لگاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ اللہ کے بڑے ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کے بڑے ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ جیسے تکبیر میں اللہ کو بڑا بنایا نہیں جاتا، اللہ کے بڑے ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ جب سے ہے اس وقت سے بڑا ہے، ہمیشہ سے بڑا ہے۔ جب سے ہے تب جب بھی نہ تھا تب بھی نہ تھا بھی نہ تھا، وہ اس وقت بھی بڑا تھا، وہ اس وقت بھی بڑا تھا۔ جب اللہ کا، جب تکبیر کا ہم جواب دیتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کے ساتھ اللہ کو بڑا بنایا نہیں جاتا، اللہ کے بڑے ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ایک اور مثال دے دوں، جب قرآن آپ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ آپ کے ایک کہنے سے وہ ایک بنا، یا آپ نے یہ آیت پڑھ کے اس کے ایک ہونے کا اعلان کیا؟ آپ کے ایک کہنے سے وہ ایک نہیں بنا، وہ پہلے بھی ایک تھا، آپ نے اس کے ایک ہونے کا کیا کیا؟ اعلان کیا۔ جس طرح تکبیر میں اللہ کے بڑے ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے آیت تطہیر میں آل محمد کو پاک کرنے کا نہیں کہا، وہ پہلے بھی پاک تھے، پاک ہیں، پاک رہیں گے، ان کے پاک ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اللہ نے ان کو ان کے پاک ہونے کا اعلان کیا۔ جیسے پہلے اللہ بڑا تھا، تکبیر کے ساتھ اس کے بڑے ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آیت تطہیر میں بھی اہل بیت اطہار کی تطہیر کا کیا کیا گیا ہے؟ اعلان کیا گیا ہے۔ اچھا، اہل بیت کو کس نے پاک کیا؟ اللہ نے۔ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو کیا رکھے؟ پاک رکھے۔ اب ایک جملہ اور بھی عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت عالیہ میں، توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا، صحابہ کو کس نے پاک کیا؟ رسول اللہ نے۔ توجہ چاہوں گا، وہ پہلے بہت پرست تھے، بدھو کی پوجا کرتے تھے، ان کو کلمہ پڑھاتے گئے، ان کو پاک کرتے گئے۔ اب اہل بیت کو پاک کس نے کیا؟ اللہ نے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے نا، سورہ احزاب آیت نمبر 33، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم کو پاک رکھے۔ اچھا، اہل بیت کو پاک رکھا کس نے؟ اللہ نے۔ صحابہ کو پاک کیا کس نے؟ پاک رکھا نہیں، چونکہ وہ سارے پہلے کیا تھے؟ کافر تھے۔ نبی پاک ان کو کلمہ پڑھاتے گئے، ان کو پاک کرتے گئے۔ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، آپ کی توجہ ہے نا، آپ کے جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ
لیکن ایک فرق کے ساتھ مانتے ہیں، ایک فرق کے ساتھ مانتے ہیں، جن کو اللہ نے پاک کیا ان کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! جن کو اللہ نے پاک کیا ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، جن کو رسول اللہ نے پاک کیا ان کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ اس فرق کے ساتھ ہم دونوں کو کیا ہے مانتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں۔ ہم تو اتنے تابعدار ہیں، نبی پاک نے کہا کہ اگر آپ نے اس روح زمین پر دیکھنا ہو کہ آسمان پر آسمان نے کسی پر سایہ نہ کیا ہو، زمین نے کسی کو اٹھایا نہ ہو، جو سب سے زیادہ سچا ہو، نبی پاک نے کہا اس کو میں نے پاک کیا ہے، اس کا نام ابو ذر ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ! جو سب سے زیادہ جس کے سچے ہونے کا اعلان حضور نے کیا ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی پر اور زمین نے اٹھایا نہیں، نبی پاک فرماتے ہیں جو میرے زیادہ ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، اس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ تو اب آیت تطہیر میں شاید گنجائش نہیں ہے، موضوع تو کافی کیا ہے لمبا ہے۔ اچھا، ایک آیت میں یہ بھی بات کہی گئی کہ اللہ رب العزت کا ارادہ یہ ہے، اے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھے۔ ایک دفعہ ہے رجس کو دور رکھنا، ایک دفعہ ہے اہل بیت کو رجس سے دور کرنا۔ توجہ چاہوں گا، ایک دفعہ کیا ہے رجس کو دور رکھنا، یعنی اہل اللہ رب العزت نے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، اہل بیت کو دور نہیں کیا۔ توجہ چاہوں گا، بڑا فرق ہے دونوں میں۔ اہل بیت کو دور نہیں کیا بلکہ کیا فرمایا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو اہل بیت سے دور رکھے، رجس کو دور رکھے۔ اللہ کا ارادہ ہے رجس کو دور رکھے۔ اب قرآن کی اور آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت عالیہ میں کر کے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ قیامت کیا ہے؟ قریب ہے۔ آپ نے یہ آیت کا ترجمہ سنا ہوا ہے نا، قیامت کیا ہے؟ قریب ہے۔ اللہ نے کہا قیامت قریب ہے۔ وہ کتنے ہزاروں سال گزر گئے، کتنے ہزاروں سال گزر گئے، ابھی قیامت آئی نہیں۔ جس کا قریب اتنا دور ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ قیامت قریب ہے، ہزاروں سال گزر گئے ابھی قیامت آئی نہیں، جس کا قریب اتنا دور ہے، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اے اہل بیت رسول، میں نے آپ سے رزق کو دور رکھا ہے۔ جس کا قریب اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا۔ اس کو دور کیا ہے وہ اہل بیت سے دور ہوگا۔ ایک اور بھی نتیجہ دیتا چلوں کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ رزق کو اہل بیت سے کیا رکھا ہے؟ دور رکھا ہے۔ تو بعض بات ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے پریشان ہو جاتے ہیں تو فلانا نہیں مانتا، جو چاہوں گا تو فلانا جو ہے وہ اہل بیت کے در پر پتہ نہیں آپ پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے، فلانا اہل بیت کے در پر نہیں آتا۔ فلاں عرفان بھائی کہتے ہیں تو فلاں اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہوتا، فلاں اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہوتا، فلانا دین نہیں مانتا، بڑا انہوں سمجھا ہے وہ قریب اہل بیت دے آمدہ ہی نہیں۔ گل سمجھ آمدی بھئی
پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے؟ جو رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے. آپ پریشان نہیں ہو. جو اگر کوئی گھر اہل بیت سے دور ہے وہ وجہ کیا ہے؟ وہ رجس ہے، اس لیے اہل بیت سے دور ہے. اگر کوئی بندہ دور ہے وہ پاک ہوگا تو اہل بیت کے قریب آئے گا. آپ ایسے ہی پریشان ہوتے رہتے کیونکہ جو رجس ہے وہ قریب آئے ہی. وہ گھر بھی نہیں آ سکتا. اس گھر میں ذکر اہل بیت کہاں ہوگا؟ اس گھر میں ذکر اہل بیت کہاں ہوگا؟ ذکر اہل بیت وہاں ہوتا ہے جہاں پر طہارت ہوتی ہے. جہاں پر رجس ہو وہاں پہ اہل بیت کا تعلق نہیں ہے. جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے. اگر بندہ دور ہے تب رجس ہے، گھر دور ہے تب رجس ہے، گھر دور ہے تب رجس ہے. تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو اہل بیت سے کیا رکھے؟ دور رکھے اور ان کو پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. اچھا، یہ آیت نازل کب ہوئی؟ جب نبی پاک نے چادر تطہیر، چادر کو لیا، اپنے اوپر اوڑھا، جناب سیدہ طاہرہ کے گھر تشریف لائے اور شہزادے آنے شروع ہوئے. مولا امام حسن مصطفیٰ آئے، آ کر کہا السلام علیکہ یا جدہ ہو یا رسول اللہ. اے میرے نانا، اے اللہ کے رسول، میرا آپ پر سلام ہو. تو نبی پاک نے کہا علیکہ السلام یا ولدی و یا صاحبہ حوضی. اے میرے بیٹے اور اے حوض کوثر کے مالک، میرا بھی آپ پر سلام ہو. توجہ چاہوں گا، دونوں سلام پڑھ کے سزا دوں گے. پھر ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. پہلے بیٹے کو کیا جواب دیا؟ یا ولدی و یا صاحبہ حوضی. اب مولا حسین علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی یہی کہا السلام علیکہ یا جدہ ہو یا رسول اللہ. اے میرے نانا، اے اللہ کے رسول، ہمارا آپ پر سلام ہو. صرف رشتہ داری کا ذکر نہیں کیا بلکہ منصب کا ذکر کیا ہے. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہمارا آپ پر سلام ہو. حسین کو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ یا ولدی و یا شافعہ امتی. حسن کو جواب دیا یا ولدی و یا صاحبہ حوضی، اے حوض کوثر کے مالک. اور جب حسین کو جواب دیا تو کیا فرمایا؟ یا ولدی و یا شافعہ امتی، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے. اب میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں. دونوں شہزادوں نے سلام ایک جیسا کیا تھا لیکن جواب ایک جیسا نہیں دیا. ایک کو کہا یا صاحبہ حوضی، ایک کو کہا یا شافعہ امتی. یعنی نبی مکرم نے یہ اعلان کر دیا اگر آپ حوض کوثر پر جانا چاہتے ہیں میرے حسن کے دروازے پر آ جانا، شفاعت چاہتے ہیں میرے حسین کے دروازے پر آ جانا. میرے حسین کے دروازے پر یا شافعہ امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے. اب پنجتن پاک کیا ہو گئے؟ اکٹھے ہو گئے. جب پنجتن پاک اکٹھے ہو گئے تو نبی پاک نے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. اے میرے اللہ، یہ ہے میرے اہل بیت. اب جیسے نبی پاک نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، ادھر سے اللہ رب العزت کی آواز ہے، یہ سے قصہ پڑھ رہا ہوں. تو فرمایا یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی، اے میرے ملائکہ و یا سکانہ سماواتی، اے آسمانوں پر ٹھہرنے والی مخلوق، میری بات سنو، میری بات سنو، میرے متوجہ ہو جاؤ. اب جب اللہ رب العزت نے کہا کہ میری طرف متوجہ ہو جو، کن کو کہا؟ ملائکہ کو کہا. ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ یا سجدہ کرتے ہیں، یا رکوع کرتے ہیں،
یا تسبیح کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا، اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں نا، یا رکوع کر رہے ہیں، یا سجدے کر رہے ہیں، یا تسبیح کر رہے ہیں، یا قیام کر رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کام کو چھوڑو، میری بات سنو، توجہ چاہوں گا، میری بات سنو، اے ملائکہ متوجہ ہو جاؤ، میرے اللہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت کی آواز ہے، میں ملائکہ کو متوجہ کر کے ان کے قیام چھڑا کر، ان کے سجدے چھڑا کر، ان کو رکوع چھڑا کر، ان کی تسبیحیں چھڑا کر ان کو کہہ رہا ہوں، میں فضائل آل محمد پڑھنے لگا ہوں، ان کو سنو، فضائل آل محمد پڑھنے لگا ہوں، ان کو سنو۔ تو پتہ چلا فضائل آل محمد پڑھنا اللہ کی سنت ہے، فضائل آل محمد سننا ملائکہ کی سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ملائکہ کی سنت ہے۔ اب کون سے فضائل پڑھیں؟ وہ بھی حدیث کے سامنے کیا ہے، درج ہے، زیادہ ٹائم نہ لوں، مضمون کیا ہے، یہ لمبا ہے۔ فرمایا میں نے اس آسمان کو نہیں بنایا، میں نے اس زمین کو نہیں بچھایا، میں نے اس چاند کو روشنی نہیں دی، میں نے سورج کو مہتابی نہیں دی، میں نے ان سمندروں کو نہیں چلایا، میں نے ان کشتیوں، سمندروں کے اندر کشتیوں کو نہیں چلایا، مگر اس لیے صرف ان پنجتن پاک جو چادر کے نیچے ہے، ان کے صدقے میں خلق کیا ہے، ان کے صدقے میں نے کیا کیا ہے؟ خلق کیا ہے، ان 5 کے صدقے میں، ان 5 کے صدقے میں۔ اتنا ہی اللہ رب العزت کہہ دیتا، ان کے صدقے میں جو چادر کے نیچے ہے، یہ 5 کہنے کی ضرورت ہے۔ توجہ چاہوں گا، مضمون بہت پیارا ہے، میں بھی بڑی محبت سے پڑھا کرتا ہوں، لیکن اب وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو کہا کہ ان 5 کے صدقے میں، یہ نہیں کہا کہ جو چادر کے نیچے ہے ان کے صدقے میں۔ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیوں؟ وجہ یہ تھی، کچھ دیر کے بعد ایک اور نے بھی چادر کے اندر آ جانا تھا۔ پتہ نہیں آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے آپ متوجہ نہیں ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک چھٹا بھی ایک چادر کے نیچے کیا ہے؟ آنا تھا۔ وہ کون تھا؟ جناب جبریل علیہ السلام۔ جبریل نے بھی کیا ہے؟ ایک چادر کے نیچے آ جانا تھا۔ کیا ہو جانے تھے؟ 6۔ اگر ہوتا کہ ان چادر کے جو نیچے ہیں ان کے صدقے میں نے کائنات کو بنایا ہے، تو بعد والوں نے کہنا تھا کہ جبریل بھی ان جیسا ہے۔ پتہ نہیں میں پوچھا نہیں ہوا کہ جبریل بھی کیا ہے؟ ان جیسا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کہا ان 5 کے صدقے میں، ان 5 کے صدقے میں، تاکہ کل کوئی آنے والا ملا یہ نہ کہہ سکے کہ جبریل بھی ان جیسا ہے۔ تو جملہ عرض کروں، جب علیہ السلام جبریل ان جیسا نہیں ہو سکتا، جب علیہ السلام جبریل ان جیسا نہیں ہو سکتا، تو 40 سال کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے والا ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ان جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ختم کر دوں کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ اس کے بعد کافی مضمون ہے، کافی باتیں ہیں، آیت تفسیر کے زائد میں، بس مصیبت کی میں پورا مضمون نہیں پڑھتا، جیسے میں شراب پڑھا کرتا ہوں، 2-4 جملے کہتا ہوں، آپ مل کے ہم 2-4 معصوم بنا لیں کہ آج عشاء اکثر جگہ پہ اس شہزادے کی شہادت پڑھی جاتی ہے کہ جو پنجتن کے شبیہ ہے، جو شکل و صورت میں رسول جیسا، جو نام میں علی جیسا،
جو عمر میں فاطمہ الزہرا جیسا، جو اخلاق میں حسن جیسے، آخری جملہ اس جملے کا، جو جس کا سب کچھ ہو، جو حسین کے لیے سب کچھ تھا، وہ تھا علی اکبر۔ علی اکبر سب کچھ تھا حسین کے لیے۔ عزاداروں، اشور کا دن نمودار ہوا، اصحاب گئے، انصار گئے، سب مارے گئے۔ اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو شہید ہوا ہے اس کا نام ہے علی اکبر۔ اجازت مانگی بابا سے، اجازت ملی، کہا تاکہ اماں سے اجازت لے کے آ۔ لیلا سے اجازت لی۔ لیلا کے بعد جناب زینب عالیہ کے پاس علی اکبر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ڈائریکٹ اجازت نہیں مانگی، بڑے طریقے سے اجازت مانگی ہے۔ آ کر کہتے ہیں اماں مجھے یہ بتاؤ، آپ کا مقام زیادہ ہے یا دادی زہرا کا مقام زیادہ ہے؟ آپ کا مقام زیادہ ہے یا دادی زہرا کا مقام زیادہ ہے؟ تو جناب زینب عالیہ نے کہا بیٹا علی اکبر، ماں زہرا کہا، میں کہا، میری ماں کا مقام بہت بلند تھا۔ جب یہ کہا نا میری ماں کا بڑا مقام بلند ہے، اس وقت شہزادہ علی اکبر دیکھ کر کہتے ہیں میری ماں پھر ایسا کر، اپنے بیٹے کو اپنی ماں زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دے۔ قربان کر دے۔ عزاداروں، اجازت ملی، شہزادہ میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہوا۔ عزاداروں، شہزادے کی تیاری ہی بڑی مشکل تھی۔ عزاداروں، جب بیویاں حلقہ باندھ کے شہزادے کے ارد گرد ماتم کرنا شروع کیا، پھوپھیاں تھیں جو علی اکبر کے سر کا بوسہ دے رہی تھی، ان کی شہزادے علی اکبر کی داڑھی کو بوسے دے رہی تھی۔ عزاداروں، بیویاں بوسے دے رہی تھی۔ ان بیویوں میں سے، ان مستورات میں سے ایک 4 سال کی بچی بھی تھی۔ وہ دیکھ کر کہتی ہے میرے بھیا علی اکبر، میری پھوپھیوں کے قد بڑے تھے، کسی نے سر چوما، کسی نے داڑھی کو چوما، میرا قد چھوٹا ہے، بھیا تو نے جلدی جانا ہے، میں آپ کو زحمت نہیں دیتی، بس اتنا کر، رکاب سے اپنا پاؤں نکال، سکینہ بوسے دے رہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزادارو، شہزادہ علی اکبر میدان میں گئے، مختصر کرو جنگ کی۔ عزادارو، ایک ظالم نے ایک ایسا نیزہ مارا جو شہزادے کے سینے میں لگا، وہ اتنا ظلم کا نیزہ تھا، اب شہزادہ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے، اپنے بابا کو آواز دی، اے بابا، اپنے بیٹے کا آخری سلام، اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے۔ عزادارو، مولا حسین اپنے بیٹے کے